اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا حتى اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو بڑی ہی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور اس کو تکلیف کے ساتھ جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کا دودھ چھوڑنا 30 ماہ میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور 40 سال کا ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائے ہیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہوں، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دیجیے۔ میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ سورہ احقاف کی 15ویں آیت ہے۔ بہت ہی اہم مضمون ہے اس میں۔ سب سے پہلے آیت کی آدھے حصے میں والدین کے ساتھ حسن و سلوک کے بارے میں تاکید فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایسی تاکید قرآن میں بار بار آئی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا ہے، نہ صرف یہاں پر بلکہ سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے یہ بات، سورہ انعام میں بھی آئی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے اس کا تذکرہ، سورہ عنکبوت میں بھی ہے، سورہ لقمان میں بھی ہے، اور یہاں پر بھی ہے۔ تقریباً 6-7 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اندازہ لگائیے اس کی کتنی اہمیت ہے، جبکہ قرآن ایک قانون کی کتاب ہے، ایک بک آف لا ہے، اس میں ساری چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو۔ بہت سے ایسے احکامات ہیں جو آپ کو قرآن میں تلاش کرنے سے نہیں ملیں گے، آپ کو احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے ذریعے سے ہی معلوم ہو سکتے ہیں، لیکن جو احکامات بہت ہی اہم ہوتے ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کو بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں براہ راست بیان فرماتے ہیں، لیکن جو اہم ہوتے ہیں اس کو بھی 1-2 بار ہی بیان کیا گیا ہے، 6-7 بار نہیں۔ 6-7 بار بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی اہمیت ہے اس کی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد رکھا ہے، دوسرے نمبر پر رکھا ہے۔ جہاں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی، اس کے فوراً بعد والدین کے تعلق سے، ان کے حسن و سلوک کے تعلق سے بات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن و سلوک کتنا اہم ہے۔ والدین کے ساتھ حسن و سلوک میں سب سے پہلے ان کی اطاعت اور فرما برداری ہونا چاہیے، اور دوسرا جو ہے اس کا اسٹیج یہ ہے کہ ان کی خدمت، ان کو جو چاہیے وہ چیزیں آپ ان کو مہیا کرنا اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق، اور تیسرا یہ کہ ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ رہنا، ادب اور احترام ان کے سامنے جو ہے ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ 3 باتیں ہمیشہ آپ کے پیش نظر ہونا، والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن و سلوک کے سلسلے میں، اور خاص طور پر جب والدین بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، تو ان کے لیے بڑا جو ہے وہ مستحق ہو جاتے ہیں اس بات کے کہ ان کا اور زیادہ مزید خیال رکھا جائے، اس لیے کہ وہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کمزور ہو جاتے ہیں اور لاچار ہو جاتے ہیں اور مجبور ہو جاتے ہیں، وہ کوئی کام اپنے آپ نہیں کر سکتے، اور پھر معاش کے جو وسائل ہیں ان کے ہاتھوں میں سے نکل جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچوں کے ہاتھوں میں وہ سارے وسائل معاش آ جاتے ہیں، اور جوش اور جذبہ بچوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، تو اس وقت والدین کی فکر اور زیادہ کرنا چاہیے۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بار بار سورہ بنی اسرائیل میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ آیا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ولا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما کہا، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما کہا، یعنی جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی زبان سے کچھ ایسی باتیں نکل جائیں جو تم کو ناگوار ہو، تو اس پر تم کبھی بھی ان کو اف نہیں کہنا، ان کو تف نہیں کہنا، ان کو ہوں نہیں کہنا۔ جیسا کہ انسان غصے میں آ کر چڑچڑاپن جب اس کو ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اف یہ کیا ہے،
یہ کہنے لگتا ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں کہنا، وہ بوڑھے ہو جائیں اور پھر ہو سکتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے یا ذوف کی وجہ سے ان میں چڑچڑاپن آ جائے اور تم کو کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جس سے تم کو ناگواری ہو، تو بھی وہ باتوں کو سہ لینا۔ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ بہت ہی احتیاط کے ساتھ، بہت ہی ادب کے ساتھ جو ہے گفتگو کرنا، اس بات کا لحاظ کرنا۔ وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، کہا اس کے بعد، یعنی اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے پست کر دینا، عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ پست کر کے یعنی ان کے سامنے جو ہے بات چیت کرنا۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، فرمایا اس کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ، انہوں نے جیسے مجھ کو اپنے بچپن میں، میرے بچپن میں جو ہے مجھ کو پالا پوسا تھا، ایسا ہی تو ان پر رحم فرما دیجیے۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، وہ بات کا جو ہے یعنی یہ بات کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ میرے بچپن میں جیسا انہوں نے میری دیکھ ریکھ کی تھی، مجھ کو جو ہے سنبھالا تھا، ایسا ہی آپ ان پر رحم فرما دیے، رحمت کی دعا ان کے لیے کرنا۔ تو اس میں جو بات ہے تو ایک تو یہ کہ والدین کی خدمت اور اطاعت اور فرما برداری تو ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن جب ضعیف ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں تو اور زیادہ اس بات کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک شریف انسان کو اگر کوئی کچھ اس کے ساتھ احسان کرتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اس کے احسان کے بدلے میں اس کو جو ہے چکانے کی کوشش کرتا ہے، تو کم از کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ اور یہ اس کی یعنی ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ بچوں کا جو ہے سلوک ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ان کا حق ادا کر رہے ہیں۔ حق ادا تو کر ہی نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے حق ادا۔ بس یہ ہے کہ جو ہے کچھ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، یہ اس میں بتایا جا رہا ہے۔ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرنا، اور خاص طور پر ماں کے ساتھ بار بار تذکرہ، باپ کا تذکرہ کم اور ماں کا تذکرہ زیادہ آ رہا ہے۔ قرآن آیتوں میں اگر آپ دیکھیں، احادیث میں باپ کا تذکرہ بھی ملے گا، لیکن قرآن کی آیتوں میں زیادہ تر ماں کا تذکرہ، یہاں پر بھی جو ہے ماں ہی کا تذکرہ آیا ہے۔ اس وجہ سے ماں کو مقدم رکھا گیا ہے کہ ماں جو تکلیفیں سہتی ہے اولاد کی یعنی پرورش کے سلسلے میں، اور 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھ کر پالتی ہے، اس کے بعد بڑی تکلیف پر تکلیف اور مشقت پر مشقت سہ کر، درد ذا اٹھا کر اس کو جو ہے جنم دیتی ہے، اور پھر وہ جب اس تکلیف کے ساتھ جو ہے اس دنیا میں آتا ہے، اور پھر آنے کے بعد بھی میں نے اولاد کا جو رزق کا معاملہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتیوں میں اتارا ہے۔ وہ دودھ پلاتی ہے اس کو، وفصالہ فی عامین کہا سورہ لقمان میں، 2 سال اس کی جو ہے زیادہ سے زیادہ مدت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، دودھ پلانے کی مدت۔ اس طریقے سے جو ہے ماں کا حصہ بہت زیادہ ہوتا ہے بچے کی تربیت میں، اس کے پالنے پوسنے کے سلسلے میں، اور اس کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھ کر جو ہے لے کر پھرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، انتہا سے زیادہ مشقت والی بات ہے۔ اس لیے بار بار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ میرے ماں باپ میں کون اس بات کے مستحق ہیں کہ میں ان کے ساتھ جو ہے خیال رکھوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی فرمایا کہ تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ 3 بار انہوں نے یہی بات کہی کہ تیرے حسن و سلوک اور تیرا صلہ رحمی اور تیری خدمت جو ہے تیری ماں کے ساتھ زیادہ ہونا چاہیے، یہ بات۔ اس کے بعد 4تھی بار باپ کا تذکرہ فرمایا کہ تیرا باپ بھی اس بات کا مستحق ہے۔ اس کے بعد پھر دیگر قریبی رشتہ دار، اس کے بعد پھر اور دوسرے قریبی رشتہ دار صلہ رحمی کے مستحق ہیں، ورنہ سب سے پہلے صلہ رحمی اور خدمت کی مستحق انسان کی ماں ہوتی ہے، چونکہ وہ جو ہے اس کو پیٹ میں رکھ کر پالی ہے اور مشقت پر مشقت اٹھا کر اس کو جنا ہے اور اس کو دودھ پلا کر پالا پوسا ہے، اور پھر دونوں ماں باپ جو ہے اس کی پرورش میں، اس کی پیدائش سے لے کر جوانی تک کا اس کی خدمت کرتے ہیں بچے کی، اور اس کے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کرتے ہیں۔ باپ بھی جو ہے اس کی تربیت میں حصہ لیتا ہے، اس کی تعلیم اور اس کے اخراجات کے سلسلے میں وہ اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، تو اس سلسلے میں باپ کی بھی اہمیت ہے۔ باپ کی اہمیت کم نہیں ہے، لیکن ماں کے مقابلے میں کم ہے، اس کو مقدم رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ماں کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن باپ کی اہمیت بھی ہے۔ احادیث میں باپ کو جنت کا دروازہ فرمایا گیا اور ماں کو جو ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہا گیا۔ تو یہ تمام باتیں سننے کے بعد اس بات کا جو ہے لحاظ ہونا چاہیے ہر انسان کو کہ ماں باپ جو ضعیف ہو جائیں خاص طور پہ، تو پھر ان کو کبھی بھی زحمت نہیں سمجھنا بلکہ ان کو رحمت سمجھنا۔ وہ جو ہے عضوِ ناکارہ نہیں ہے بلکہ وہ جو ہے ایک ایسٹ ہے، ان کو لائبلٹی کبھی بھی نہیں سمجھنا۔ آج جو ہے دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے مسلمان گھرانوں میں ماں باپ کے ساتھ بہت بد احتیاطی ہو رہی ہے، ان کی ضرورتوں کا لحاظ
لحاظ نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کا معاملہ ہوتا ہے، اور بچے بھی ان کے ساتھ ایسی ہی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بات ان کو سکھانا چاہیے۔ آج اگر آپ اپنی بچوں کو نہیں سکھائیں گے کہ اپنے دادا دادی کے ساتھ، نانا نانی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تو وہ کل کے دن آپ کی بھی عزت و احترام نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور پھر اس کے کرنے سے آپ کو ثواب ہے، آپ کو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے بعد۔ تو یہ تمام باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے، اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور ایک بات انتہائی بدنصیبی اور بدقسمتی کی جو آج پیش آ رہی ہے، جیسا کہ ویسٹرن کلچر میں جو ہے لے جا کر اولڈ ایج ہومز میں رکھ دیا جاتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ کسی کام کے نہیں رہتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل بیکار ہے، اب ان کو گھر میں رکھ کر کیا کریں گے، کون ان کی دیکھ ریکھ کرے گا۔ یہ سوچ کر یہ ذہنیت انتہائی خراب ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے آج مسلمانوں کو کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اپنے والدین کے ساتھ کہ ان کو ایک لائبلٹی سمجھ کر ان کو لے جا کر جو ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر، جو کچھ بھی ان خوشنما نام دے دیے ہوں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لے جا کر آپ اولڈ ایج ہوم میں رکھ دے رہے ہیں ان کو، اور سال میں ایک بار دو بار جا کر ان سے جو ہے کچھ مل لے رہے ہیں، ان کو کچھ تحفے تحائف دے رہے ہیں اور ان کا خرچہ اٹھا دے رہے ہیں، تو یہ نہیں سمجھنا کہ ان کا حق آپ نے ادا کر دیا۔ یہ بدبختی ہے، بدقسمتی ہے، اور یہ کرنے کے بعد انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی آخرت برباد کر لے رہا ہے، کیونکہ اتنی جو ہے تاکید کے بعد، ایسے احکامات ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی ماں باپ کا لحاظ نہیں کرتا اور ان کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا اور ان کو لے جا کر دوسری جگہ ڈال دینا چاہ رہا ہے دوسروں کے رحم و کرم پر، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس نے کیسا کام کیا ہے، اور ان کے ساتھ جو بدتمیزی کر رہے ہیں، جو بے ادبی کرتے ہیں، ان کا لحاظ نہیں کرتے، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ میں کبائر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کبائر کا جو تذکرہ فرمایا، اس میں سب سے پہلے جو ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، اور دوسرے درجے پہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر فرمایا ہے۔ اندازہ لگائیے، کبیرہ میں بھی سب سے بڑے گناہ کبائر، اس کو دوسرے درجے پر رکھا ہے، اور تیسرے درجے پر فحاشی اور بے حیائی کو جو ہے بیان فرمایا ہے۔ تو اس طریقے سے جو کوئی بھی ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، ان کے ساتھ حسن و سلوک نہیں کرے گا، بدتمیزی کرے گا، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کبیرہ گناہوں کا جو ہے مرتکب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس کا حشر کیا ہونے والا ہے، اس کو جو ہے خود اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اس میں جو ہے ان تمام باتوں کی تلقین کی گئی ہے کہ والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ اس میں اور ایک بات اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی جوانی کی عمر جو روایتوں سے ثابت ہے، جو بات جو ہے بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ 18 سال ہوتی ہے، 18 سال اس کی جوانی کی اور پختگی کی عمر ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اور ایک فگر اللہ تعالیٰ بتائے ہیں 40 سال کا، 40 سنہ، یہ بہت اہم فگر ہے۔ یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، بلوغ اس کا، جوانی کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ 18 سال میں جوان ہو جاتا ہے انسان، لیکن نا تجربے کار رہتا ہے، نا پختہ رہتا ہے اس کا ذہن، لیکن جب 40 سال کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے انتہائی کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اس میں اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کو جو ہے واضح فرمایا کہ 40 سال کا ہونے کے بعد وہ اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے۔ ایسی جامع اور بہترین دعا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس میں فرمائے ہیں کہ ایسی دعا آپ کو قرآن کریم میں کہیں پر نہیں ملے گی۔ اس میں نہ صرف وہ اپنی فکر کرتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اور پھر اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندہ بننے کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ تمام دعائیں، جامع دعا اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دی کہ 40 سال کا ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ ایسی دعائیں کرتا ہے، ایسا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا۔ تو یہ 40 سال کا جو ہے بالکل میجک فگر ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ فلی میچیورڈ جسے کہتے ہیں۔ 40 سال میں انسان فلی میچیورڈ ہو جاتا ہے، 18 سال میں فلی میچیورڈ نہیں ہوتا۔ 40 سال کا یہ میجک فگر کیوں یہاں پر لایا گیا ہے؟ قرآن میں ایک ہی مقام پر یہاں پر عمر کے ساتھ عمل کو اللہ تعالیٰ نے لا کر دکھایا ہے، کہیں پر بھی جو ہے عمر کے ساتھ عمل نہیں بتایا ہے، عمل الگ بتایا ہے، عمریں بتائی ہیں۔ خاص طور پر جو ہے یہاں پر یہ عمر میں یہ عمل کرتا ہے، یہ جو بتایا گیا ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر اس کا آپ اس پہ غور و فکر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ عمر میں انسان کو جو ہے انتہا سے زیادہ پختگی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کا ذہنی طور پر، شعوری طور پر، اور عقل اور فہم اور سمجھداری اور سوجھ بوجھ اور اس کی سنجیدگی میں انہیں کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ 40 سال میں آنے کے بعد ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں 40 سال میں آنے کے بعد اس میں یہ کیفیت پیدا ہو جانی
چاہیے، اور اس سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ نابختگی، ناتجربہ کاری کی وجہ سے اس میں کمیاں، کمزوریاں ہو سکتی ہیں اور اس سے لغزشیں اور خطائیں ہو سکتی ہیں، لیکن 40 سال کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو اس کے فیصلوں میں جو ہے پختگی کا جو ہے اظہار ہونا چاہیے، اس کے اور جو ہے سنجیدگی کا اظہار ہونا چاہیے، اور وہ دنیا کے جو معاملات ہیں اس سے تھوڑا سا کٹ کے اپنے آخرت والی جو زندگی ہے اس کی فکر اس میں زیادہ ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کے سلسلے میں اپنے خالق اور مالک کو پہچانتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے جو نعمتیں اس کو حاصل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی 40 سال تک تو انسان 18 سے 40 سال تک جو ہوتا ہے وہ اس میں اپنی پڑھائی، تعلیم اور جو ہے شادی بیاہ، بچے، یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ 18 سے پہلے تو کھیلڑا پن ہوتا ہے، اس میں کھلنڈرا پن ہوتا ہے، وہ کچھ کر لیتے رہتا ہے، لیکن 40 سال کے بعد یہ توقع کی جاتی ہے، اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے اچھا ایک سمجھدار انسان بن جائے، اور پھر اس کو اپنی آگے کی فکر ہو جائے، دنیا کی نہیں۔ دنیا تو بہت کما لیتے ہیں لوگ، اور سب کما لے رہے ہیں دنیا تو، اور 40 سال اس کے لیے کافی ہے۔ 40 سال کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ اس کو دنیا کی فکر کم اور آخرت والی جو فکر ہے اس میں جو ہے زیادتی ہو جانا چاہیے، اور اس کی فکر میں زیادہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ عمر کو آنے کے بعد بھی جو ہے ایسے ہی بے راہ روی کا شکار رہتے ہیں، 60 70 سال کے ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہے عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل کود، لہو لعاب میں اور بے جا قسم کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے آپ، ایسے یہ لوگ اپنی عمروں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ہم نے تم کو جو عمر دی ہے، جو مہلت دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا، اور اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ آخرت کی فکر میں جو ہے اس کو لگا دینے کی کوشش کرنا، اور زیادہ فکر اس میں ہونی چاہیے آخرت کی، نہ کہ دنیا کی۔ آج الحمدللہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ اس محفل میں بھی، دوسرے محفلوں میں بھی آ کر بیٹھتے ہیں، وہ 50 60 70 سال کے لوگ ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ہمیں جو ہم مہلت دی گئی ہے وہ مہلت جو ہے ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو صحیح انداز میں ہم اس کو خرچ کریں تو مسجدوں سے جڑ جاتے ہیں، قرآن کی محفلوں سے جڑ جاتے ہیں، دینی کاموں سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ ان کی خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ وہ لوگ ایسے کام سے جڑ جائیں۔ اگر ایسے کاموں سے نہیں جڑیں گے تو کوئی دوسرے کاموں سے جڑ جائیں گے، سوتے رہیں گے، یا اور کوئی غیر صلت کام کرنے لگ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اچھے کاموں میں جو لگ جاتے ہیں تو ان کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔